السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبیہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی: ثلاثۃ انا خصمهم یوم القیامہ، رجل اعطی بی ثم غدر، ورجل باع حرا واکل ثمنہ، ورجل استأجر اجیرا فاستوفى منه ولم يعطه اجرہ، رواہ البخاری۔ مشاہدین کرام اور ہمارے پیارے سامعین کرام اور خواتین ملت، آج کی اس ملاقات کا عنوان ہے مزدوروں کی مزدوری پوری ادا کرو۔ سماج کے اندر جہاں بہت ساری خرابیاں، کمیاں پائی جاتی ہیں، وہیں پر اکثر و بیشتر یہ محسوس کیا جاتا ہے کہ مزدوروں کی مزدوری کی ادائیگی میں خیانتیں پائی جاتی ہیں، بددیانتی پائی جاتی ہے، اور مزدور کی مزدوری مکمل انداز سے دی نہیں جاتی ہے، اور یہ ایک عام چلن ہوتا جا رہا ہے جو کہ جس کے بارے میں لوگوں کو احساس بھی نہیں ہوتا، حالانکہ یہ ظلم ہے، حالانکہ یہ خیانت ہے، حالانکہ یہ حق تلفی ہے، اور کسی کا بھی کسی طرح کا حق مار لینا قطعاً درست اور مباح نہیں ہے۔ دیکھیے، ہر مسلمان کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ وہ اپنے شرط پر، ایگریمنٹ پر، عہد و پیمان پر قائم اور دائم رہے، یہاں تک کہ اگر آپ کا سامنے والا آپ کی خیانت کر رہا ہے تب بھی ہمیں بدلے میں اس کی خیانت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے: وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ، اگر کوئی تمہاری خیانت بھی کرے تب بھی تم اس کی خیانت نہ کرو۔ دیکھیے، ہم نے جو کسی سے عہد و پیمان کیا ہے، جو ایگریمنٹ کیا ہے، جو شرطیں رکھی ہیں، اسے ہمیں مکمل کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ ایگریمنٹ یا عہد و پیمان کے خلاف کیا جائے، کیونکہ بدعہدی کرنا اسلام کے اندر ایک بہت بڑا جرم اور بڑا گناہ ہے۔ عمومی طور پر مزدور بھی مالک کی خیانت کرتے ہیں، ڈیوٹی میں خیانت کرتے ہیں، کاروبار میں خیانت کرتے ہیں، وفاداری میں خیانت کرتے ہیں۔ تو جو بھی خیانت کرے گا وہ مجرم ہوگا، اس کا انجام دنیا کے اندر بھی پائے گا اور آخرت کے اندر بھی پائے گا۔ اسی طریقے سے بہت سارے مالکان مزدوروں کی مزدوری میں حق تلفی کرتے ہیں، ان کی مزدوریوں کو روک لیتے ہیں، ان کی مزدوری کو دیر میں دیتے ہیں، ان کو رلا کر دیتے ہیں۔ بار بار وہ آتے ہیں دروازے پر: مالک، سیٹھ صاحب، بابو، ہماری مزدوری دے دو۔ ارے چل، ابھی چھٹا نہیں، حالانکہ جیب میں رکھے رہتے ہیں۔ ارے چلو کل آنا، کہیں لے کے بھاگے جا رہا ہوں۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلند بالا تعلیم سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اوپر جتنے لوگوں کے حقوق ہیں، ہم پہلی فرصت میں ہم اسے ادا کر دیں۔
مزدوروں کا ہمارے اوپر حق ہے، چاہے وہ مزدور مسلمان ہو یا چاہے وہ مزدور غیر مسلم ہو۔ ہم نے جو مزدور کو مزدوری دینے کا عہد و پیمان کیا ہے، جو ہم نے اس سے طے کر لیا ہے، جتنی دیر میں اور جس وقت دینے کا وعدہ کیا ہے، اتنی دیر میں ہمیں مزدور کو مزدوری دے دینی چاہیے، بلکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جلد از جلد بنا کم و کاشت کے، بنا کسی حق تلفی کے مزدور کے مزدوری کو جلدی سے ادا کر دینے کی ترغیب دی ہے اور شوق دلایا ہے۔ جیسا کہ ایک روایت ہے، اعط الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، کہ مزدور کو اس کی مزدوری، اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے ادا کر دو۔ یہ ایک روایت ہے جو ابن ماجہ کی روایت ہے۔ کچھ محدثین نے اسے ضعیف قرار دیا ہے، انہی میں سے علامہ ابن باز رحمت اللہ علیہ بھی ہیں، انہوں نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے، لیکن علامہ البانی رحمت اللہ علیہ نے صحیح ابن ماجہ کی حدیث نمبر 1995 میں اس کو صحیح قرار دیا۔ اگرچہ روایت کے صحیح اور ضعیف ہونے کے بارے میں اختلاف ہے، لیکن اس کی تائید ایک صحیح بخاری کی روایت سے ہوتی ہے۔ بہرحال انسانی تقاضا یہ ہے، عدل و انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ مزدور کی مزدوری فوراً اسے ادا کر دیا جائے۔ آخر بیچارہ وہ آپ کے کھیت میں، آپ کی دکان میں، آپ کے کاروبار میں مزدوری کرنے کیوں آیا ہے؟ اس کی ضرورت ہے تاکہ مزدوری کر کے اپنی ضرورت پوری کرے، اپنے بال بچوں کا پیٹ بھرے، اپنے بچوں کی پرورش کرے۔ دن بھر یا جتنا آپ نے ایگریمنٹ کیا ہے، 8 گھنٹہ 9 گھنٹہ مہینہ 15 دن، جس انداز سے بھی آپ نے اس سے عہد و پیمان کیا، اس نے محنت کی، جفاکشی کی، اور اس کے بعد جب اس کے مزدوری پانے کا ٹائم آیا تو آپ آنا کہانی کریں، آپ ٹال مٹول کریں، آپ اس کے دوران کام کے درمیان اس کے اندر کوئی کمی نہ دکھا کر کے جب تنخواہ دینی ہو، جب اس کی مزدوری تول کے دینی ہو یا ناپ کے دینی ہو یا نقد نکال کر کے دینا ہو تو آپ آنا کہانی کریں۔ آپ اس کے حقوق کو چھیننا چاہیں، اس کی تنخواہ کو کم کرنا چاہیں، آپ کو اس کے ساتھ ویسے ہی حسن سلوک کرنے کا حکم دیا، کیونکہ وہ آپ کا اجیر ہے، کیونکہ وہ آپ کا غلام ہے، کیونکہ وہ آپ کا مزدور ہے، کیونکہ وہ انسان ہے۔ آپ ذرا سوچو، اے مزدوروں کی مزدوری کاٹنے والوں، ناجائز کاٹنے والوں، ان کی مزدوری کی ادائیگی میں خیانتیں کرنے والوں، ان کی مزدوری کی ادائیگی میں ٹال مٹول، آناکانی اور بہانہ بازی کرنے والے، سوچو اگر آپ کے بچوں کے اوپر وہ سنکٹ آ جائے، آپ کے بچوں کے سامنے، آپ کی زندگی کے سامنے وہ پریشانی و مجبوری جو ایک آپ کے کھیت میں، آپ کی دکان میں کام کرنے والے مزدور کے سامنے وہ آپ کے سامنے آئے تو کیا ہوگا؟ آپ کا اگر کوئی حق لیے ہوئے ہے اور آپ کا حق آپ کو نہیں دے رہا ہے، واپس نہیں کر رہا، تو آپ کے اوپر کیا بیتے گی؟ یہی تو حال اس مزدور کا بھی ہے۔ مالک صاحب ہیں، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، مسلمانوں کے معاشرے میں جو ظلم اور زیادتی مختلف انداز کے نانا پرکار کے عام ہو رہے ہیں، ان میں سے یہ بھی ہے کہ مزدوروں اور ملازموں کو ان کے تنخواہ نہیں دیے جاتے ہیں۔ یہ عام چودھریوں کے ہاں یہ معاملہ نہیں ہے، یہ عام لوگوں کے ہاں ہی خالی معاملہ نہیں ہے، یہ بمبئی کے سیٹوں ہی کے ہاں یہ معاملہ نہیں ہے، یہ دہلی کی تجارتیوں کے ہاں بھی یہ معاملہ نہیں، یہاں تک کہ معاف کریں گے مدارس کے نظامہ، مساجد کے متولیان اور ذمہ داران، ان کے یہاں بھی یہ کمیاں پائی جاتی ہیں، ان کے یہاں بھی کمیاں یہ پائی جاتی ہیں۔ پیسے ہیں، تنخواہ لیٹ میں دیں گے، پیسے ہیں، ناحق کٹوتی کریں گے۔ جب ہماری یو پی کے زبان میں یو پی کا ہوں کہتے ہیں، جب کھیت کا رکھوالا ہی کھیت کو چرنے لگے تب پھر کیا حال ہوگا؟ دین کے پاسبانوں کے یہاں
اگر اس طرح کی کمیاں پائی جاتی ہیں تو عوام کا کیا حال ہوگا؟ یہ ظلم ہے۔ مزدور کی مزدوری وقت پر ادا نہ کرنا، ملازم کا بدل عوض وقت پر نہ ادا کرنا، یہ حقوق میں سے ہے اور حق تلفی ہے۔ اور حق تلفی کی بہت ساری شکل و صورت ہمارے سماج کے اندر رائج ہے مزدوروں کے تعلق سے۔ بسا اوقات مالک مزدور کو اس کا حق بالکل ہی ادا نہیں کرتا، دیتا ہی نہیں ہے۔ بہت سارے ظالم ایسے ہیں کہ حق دیتے ہی نہیں بلکہ مکمل انکار کر دیتے ہیں، اور مزدور کے پاس اپنا حق ثابت کرنے کی کوئی دلیل بھی نہیں ہوتی ہے۔ اس نے کوئی اگریمنٹ نہیں کیا، کوئی عہد و معاہدہ نہیں کیا، آ گیا بیچارہ سادہ لوہی میں نوکری کر رہا ہے، آپ کے ہاں ملازمت کر رہا ہے، اور جب نوکری اور اس کا عوض اور بدلہ پانے کا ٹائم ہو تو انکار کر دیتے ہیں سیٹھ لوگ۔ کوئی دلیل بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، وہ دنیا کے اندر ایسا آدمی، ایسا مزدور دنیا کے اندر اپنا حق چھوڑ دیا، اس کا خسارہ ہوا، لیکن یقیناً مزدور کی مزدوری نہ دینے والا ظالم ٹھہرا، اور روز قیامت اس مظلوم کی برائیاں اس کے کندھے پر لاد دی جائیں گی، یا مظلوم کو اس سیٹھ صاحب جو ظالم بنے ہیں مزدوری دینے میں، ان کی نیکیاں اس کو عطا کر کے دی جائیں گی۔ بہت سارے مزدور کے مزدوری کی ادائیگی میں مداہنت اور تکاسلی برتنے کی شکل یہ ہے کہ مزدوروں کو ان کا حق پورا نہیں دینا۔ بہت سارے ہیں مزدوروں کا پورا حق نہیں دیں گے، یا جس کوالٹی جس نوعیت کا طے ہے اس کوالٹی اس نوعیت کا نہیں دیں گے، بلکہ بغیر کسی وجہ کے اس میں کمی کرنا، یہ بھی ایک طرح سے یہ چیز رائج ہے جو حرام اور ناجائز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ناپ اور تول میں کمی کرنے والوں کے لیے خرابی ہے۔ جب مزدور نے مزدوری کی اور جو آپ نے طے کیا تھا تو اس میں کٹوتی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آج بہت سارے لوگ، بہت سارے مالکان ایسا کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ملازم پہ طے شدہ اتفاق سے زیادہ کاموں کا بوجھ ڈالے، یا اس کی ڈیوٹی کا ٹائم کچھ لمبا کر دے، یا اسے فقط اصلی کام کی تنخواہ دے، یا زیادہ کام اور ٹائم کی تنخواہ نہ دے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں، 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، 8 گھنٹے سے زیادہ 9 گھنٹے کی ڈیوٹی لیں گے، 10 گھنٹے کی ڈیوٹی لیں گے، اور تنخواہ کتنی دیں گے؟ خالی جو اصل ڈیوٹی ہے 8 گھنٹہ، باقی 2 گھنٹے کی تنخواہ نہیں دیں گے۔ یہ بھی حق تلفی ہے، یہ بھی حق تلفی۔ ہاں ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں کہ مزدور کو 8 بجے آنا چاہے 9 بجے آئے گا، 4 بجے وہ بھاگنے لگے گا، کام میں سستی اور لاپرواہی کرے گا، یہ ہماری ذمہ داری اس کے کام کو دیکھیں۔ لیکن اگر ہمارا مزدور چور ہے، اگر ہمارا مزدور ہمارے حق میں خیانت کر رہا ہے، اگر ہمارا مزدور ہمارے طے شدہ حقوق کی ادائیگی نہیں کرتا ہے، تب بھی اسلام نے اس کی مزدوری کاٹنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ آپ اس کو فوراً ٹوکیں، آپ اس کو الگ کر دیں، آپ اس کو اپنے کاروبار سے نکال دیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو میرے بھائیوں ساتھیوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ مزدور کے حقوق میں یا کسی کے حق میں ذرہ برابر خیانت نہ کریں، کیونکہ ایک حدیث قدسی ذرا ہم اور آپ بڑے غور سے سن لیں۔ کوئی بھی مزدور ہو، کوئی بھی ملازم ہو، کھیت کا مزدور ہو، دکان کا مزدور ہو، مدرسے کا ملازم ہو، یا مسجد کا ملازم بیچارہ ہو، کسی دینی ادارے کا ملازم ہو، کوئی بھی ہو، ذرا دیکھ لیں ایک حدیث قدسی جو صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح بخاری شریف کی روایت ہے۔ اللہ تعالی حدیث قدسی اللہ تعالی فرماتا ہے ثلاثۃ انا خصمہم یوم القیامہ، 3 قسم کے لوگ وہ ہیں جن کا قیامت کے دن مجھ سے مقابلہ ہوگا۔ 3 قسم کے لوگ وہ لوگ ہیں جن کا قیامت کے دن مجھ سے مقابلہ ہوگا۔
میں ان کا مد مقابل ہوں گا۔ کون کون؟ رجل اعطا بی ثم غدر، ایک وہ آدمی جو میرے نام پر کسی کو پناہ دیتا ہے پھر غداری اور عہد شکنی کرتا ہے، بے وفائی کرتا ہے۔ آپ نے کسی کو پناہ دیا اللہ کے نام پر کہ میں اللہ کے نام پر تمہیں پناہ دیتا ہوں، بچاتا ہوں اپنے گھر میں، پھر غداری کر کے قتل کر دے، اس کا مد مقابل اللہ تعالیٰ ہوگا۔ ایسے بدعہد کا مقابلہ روز قیامت اللہ تعالیٰ سے ہوگا، اور اللہ تعالیٰ سے کوئی مقابلہ کر کے نمٹنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے۔ دوسرا وہ آدمی رجل باحرن و اکلا ثمنہ، دوسرا وہ آدمی جس کے مد مقابل اللہ تعالیٰ ہوگا جو کسی آزاد کو بیچ کر اس کی قیمت کھا جائے۔ آزاد کا بیچنا اسلام کے اندر حرام اور ناجائز ہے، قطعاً جائز نہیں ہے۔ اور میں نے اس کو دیکھا ہے کہ پہلے اب بھی ہو سکتا ہے کہ بنگلہ دیش وغیرہ سے عورتیں لائی جاتی تھیں اور وہ بھی پتہ نہیں رہتا تھا کہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے کیا نہیں، اور لوگ اس کو بیچ کر چلے جایا کرتے تھے۔ شادی بیاہ محرم غیر محرم کی کچھ نہیں، شادی بیاہ کر کے لے کر کے دے کے پیسے لے کر کے چلے جاتے تھے، بیچ ڈالتے تھے۔ آزاد کا بیچنا آپ دیکھ رہے، کڈنپ کر کے بہت سارے لوگوں کے بچوں کو پکڑ لے جاتے ہیں اور لے جا کر کے بیچ دیتے ہیں، حالانکہ وہ آزاد ہیں، حالانکہ وہ غلام نہیں ہے۔ آزاد کو بیچ کر اس کی قیمت کھانے والے کا مقابلہ روز قیامت اللہ تعالیٰ سے ہوگا۔ آگے والا جملہ بڑے دھیان سے سنیے گا، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهْ أَجْرَهُ، تیسرا وہ آدمی جو کسی مزدور کو مزدوری پر رکھے، جو کسی مزدور کو اجرت اور مزدوری پر رکھتا ہے اور اس سے پورا کام لیتا ہے، ارے کام سے زیادہ کام لیتا ہے، مگر اس کی مزدوری نہیں دیتا، گویا اس حدیث پاک سے ایک تعلیم تو یہ ملتی ہے کہ مزدور کی مزدوری ادا کرنے میں جلدی کرنی چاہیے اور پورا ادا کرنا چاہیے۔ مزدور کی مزدوری میں خیانت اور حق تلفی نہیں ہونی چاہیے، ٹال مٹول آناکانی بہانہ بازی نہیں ہونی چاہیے۔ اور یاد رکھنا چاہیے جو شخص بھی مزدور اپنے کھیتوں میں، اپنے گھروں میں، اپنے مسجدوں میں، اپنے مدرسوں میں، اپنی دکانوں میں رکھتا ہے اور اس سے پورا کا پورا کام لیتا ہے جتنا طے کیے ہوئے ہیں، ایگریمنٹ جس پر ہے، پھر بھی اس کی مزدوری پوری نہیں دیتا، تو وہ تیار رہے اللہ تعالیٰ سے روز قیامت مقابلہ کرنے کا۔ اللہ اس مزدور کی طرف سے، اس مظلوم مزدور کی طرف سے اللہ نمٹے گا اور اللہ مد مقابل ہوگا۔ اور اس کے علاوہ عدل و انصاف کا یہی تقاضا ہے، انسانیت کا ہی تقاضا ہے، اور امانت داری کا بھی تقاضا ہے، اور وغیرہ بہت سارے انداز سے ہمارے اور آپ کے اوپر یہ فرض اور واجب ہے۔ اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ مزدور کی مزدوری طے شدہ معاملے پر، طے شدہ امور میں جس طرح طے ہے، جتنا طے ہے، جس انداز کا طے ہے، ہمیں فوراً ادا کر دینا چاہیے، آناکانی نہیں کرنا چاہیے، ٹال مٹول نہیں کرنا چاہیے، اور ہڑپ تو قطعاً نہیں کرنا چاہیے، نگلنا تو کبھی نہیں چاہیے۔ یہ بہت ہی بڑا گناہ اور حرام کا کام ہے۔ آج اس طرح کی کمیاں سماج کے اندر پائی جاتی ہیں بھائی، بہت سارے آپ جا کے دیکھیے، مہینہ 2 مہینہ بیچارے سیلری ہی نہیں پاتے، روزاہی پہ کام کرتے، 2 3 دن ان کو ان کی مزدوری نہیں ملتی۔ ہاں ٹھیک ہے، بعد مزدور ہے بدماش، ان کو بھی چاہیے کہ اپنے مالک کے ساتھ وفاداری کریں، جن کے ہاں وہ کام کرتے ہیں امانت داری کے ساتھ وہ کام کریں، اور کاموں میں خیانت اور چوریاں اور کٹوتیاں نہ کریں۔ اور ایسے ہی مالکوں کو چاہیے، مالکان کو بھی چاہیے کہ اپنے مزدور کی مزدوری مکمل طریقے سے دے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اے اللہ ہمارے اوپر جن لوگوں کے واجبی حقوق ہیں ان کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما، اور کبھی بھی کسی کے واجبی حق میں خیانت کرنے سے بچا۔
آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وجزاکم اللہ خیرا.